اور اگر 6 صدی ہجری پیچھے چلے جائیں تو یہی جملہ آپ کو بابو شیخ کے منبر پر تصور کی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے تو شہنشاہ بغداد کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ میں اپنے سارے مریدوں کے لیے کافی ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس سے پتا چلا کہ ہمارے لیے تو ہمارا شیخ کافی ہے. یہ کہاں سے بات آ گئی کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے؟ تو اللہ تعالی اللہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا شیخ بنایا، یوں کہہ لیجیے، تو وہ ان کے لیے کافی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ عرض کیا کہ اس سے کیا بنائے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب جس طرح تم میرے جاننے والے ہو گئے، میرے پہچان والے ہو گئے، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی تمہارے ان سجدوں کو دیکھنے والا میرے علاوہ بھی ہو. میں تو خالق ہو کر کے دیکھوں گا نا، سجدے میرے لیے ہیں، لیکن تمہارے ان سجدوں کو دیکھنے والا مخلوق میں کوئی اور بھی ہو تو جس طرح تم میرے جاننے والے ہو اسی طرح کوئی تمہارا بھی جاننے والا ہو. تم میرے جاننے والے ہو اس لیے میں نے تمہیں اپنے نور ذات کی تجلی سے بنایا، باقی جن کو بناؤں گا وہ تمہارے جاننے والے ہوں گے، اسی لیے میں نے ان کو تمہارے انوار کے صدقے سے بنایا. ہے نا؟ تخلیق کائنات کا فلسفہ یہی ہے کہ جو جس کے لیے بنا وہ اسی کے نور سے بنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنے لیے بنایا تو اپنے نور ذات کی تجلی سے بنایا، باقی مخلوق کو اپنے محبوب کی پہچان کے لیے بنایا تو محبوب کے انوار کے پسینے سے بنایا. اور دیکھیے جب کسی میں یہ بات ہو، یہ کمال ہو کہ انہی کے اندر سب کچھ رکھ دیا ہے، پوری کائنات اللہ تبارک و تعالی نے گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سے ظاہر اور ہویدہ فرمانی تھی، تو گویا یوں سمجھ لیں کہ سرکار کی تخلیق کے بعد سرکار کے قبائے مبارکہ اور سرکار کے ابائے مبارکہ میں یہ پوری کائنات سمٹی ہوئی تھی، پوری کائنات سمٹی ہوئی تھی. اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دلہن افشاں والا دوپٹہ اوڑھتی ہے نا، اور اس پہ گوٹا کناری پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، تو جب وہ اس کا آنچل لہرا جائے تو افشاں بکھر جاتی ہے ہر طرف. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خطاب حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے، روضۃ الاحباب میں بھی ہے، جامع المعجزات میں بھی ہے اور کوكب دری میں بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے محبوب آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ جو کائنات میں نے آپ کے اندر رکھی ہے آپ کے قبائے مبارکہ کے جھٹکنے سے وہ کائنات ہویدہ ہو جائے، ظاہر ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی کھڑا ہوا تو میرے اندر سے عرش اور کرسی اور زمین و آسمان اور سورج و چاند ستارے سارے اللہ تبارک و تعالی نے الگ الگ تخلیق فرما دی. تو یہ سب کچھ حضور کے دامن میں تھے، یہ سب کچھ حضور کے دامن میں تھے. یہ مضمون میں نے امریکہ میں ایک شاعر ہیں بڑے اچھے میرے دوست، میں نے ان سے جب یہ مضمون بیان کیا تھا تو انہوں نے اس کو ایک قطع کے اندر بڑے خوبصورت انداز میں رکھا تھا. تو انہوں نے اس کو ایک اور بڑا پیارا رنگ دیا تھا کہ ظاہر ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ میرے سر کے پسینے سے اللہ تعالیٰ نے حکمرانوں کو بنایا، میرے سینے کے پسینے سے انبیاء اور مرسلین کو بنایا، میری پشت کے پسینے سے زاہدوں کو، عابدوں کو، حجاج کرام کو بنایا، اور اسی طرح میرے شکم کے پسینے سے قناعت پسندوں کو، متقی پرہیزگاروں کو اور متوکلین کو بنایا، اور میرے کلائی سے بہہ کر انگلیوں سے نتھرنے والے پسینوں سے کاتب، خوشنویس اور خطاط لوگوں کو بنایا. اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پائے اقدس کے پسینے یعنی اوپر کے حصے سے، پیر کا جو اوپر کا حصہ ہے اس کے پسینے سے اللہ تبارک و تعالی نے مجاہد فی سبیل اللہ اور مہاجر فی سبیل اللہ کو بنایا، اور میرے تلوے کے پسینے سے سورج اور چاند اور ستاروں کو بنایا. وہ اسی لیے خالد عرفان نے کہا
کہ ہیں شاہ دو جہاں کے خیالوں سے متفق، سائنس کے علوم میں جتنے اصول ہیں، مریخ، زہرہ، عطارد، خلا، دھنک، یہ سب میرے حضور کے قدموں کی دھول ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح جب کائنات کو آپ ہی کے تصدق، آپ ہی کے توسل سے تخلیق فرمایا، تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پوری کائنات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی محتاج ہے۔ حضور کے بغیر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس پوشیدہ خزانے کا نقشہ مل جائے گا، اس پوشیدہ خزانے تک جانے کا راستہ مل جائے گا، مل ہی نہیں سکتا۔ اس پوشیدہ خزانے کے دروازے پر ایک ہی ذات بیٹھی ہے، اللہ کے محبوب تشریف فرمائے ہیں۔ ان کو بائی پاس کر کے کوئی پوشیدہ خزانے تک پہنچ جائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ خزانے تک جانے کے لیے نقشے کی ضرورت ہے، خزانے تک جانے کے لیے سرکار سے رابطے کی ضرورت ہے، خزانے تک پہنچنے کے لیے سرکار ہی راستے بتائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس راستے پر چلو گے تو وہاں تک جا سکو گے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا مسلم شریف میں 6 طرق کے ساتھ یہ مفہوم متعدد الفاظ میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما انا خازن وانا اقسم بینکم، انما جعلت قاسم وانا اقسم بینکم، انما بعثت قاسم وانا اقسم بینکم، انما انا قاسم واللہ یعطی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا نگراں ہوں، میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے والا ہی بنایا ہے اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقسیم کرنے والا ہی بنا کر کے بھیجا ہے اور میں تمہارے درمیان تقسیم کرتا ہوں۔ بے شک میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا فرماتا ہے۔ والا حضرت نے اسی مضمون کو بیان کیا تھا کہ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب رزق کی بات آئے تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ رزق کا معنی اور مفہوم جو ہے اس کو اپنے دانست میں چھوٹا نہیں کیجئے گا۔ صرف یہ نہیں سمجھیے گا کہ جو روٹی کھاتے ہیں تو یہ رزق ہے، غذائی اجناس رزق ہے، چاول کا دانہ رزق ہے، یہ رزق نہیں، صرف یہی رزق نہیں ہے۔ علم یہ بھی رزق ہے، طاقت یہ بھی رزق ہے، قبیلہ یہ بھی رزق ہے، توانائی یہ بھی رزق ہے، ٹھیک ہے، نور معرفت حاصل ہے یہ بھی رزق ہے۔ تو رزق بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور بالکل شروع میں ہی دیکھ لیجئے نا، سورہ بقرہ میں ہی جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور جو متقی لوگوں کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ متقی کون ہیں؟ متقی وہ ہیں جو کہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، اور پھر یہ فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، کہ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، جو کچھ بھی دیا ہے، صرف روٹی کی بات نہیں ہے، جو کچھ بھی دیا ہے وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔